من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین، یہ اسٹوڈیو اسلام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور جس موضوع پر ہم کچھ گفتگو آج آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ ہے منزلۃ السنہ، یعنی سنت کا کیا مقام، کیا مرتبہ اسلام میں ہے. تو ناظرین، اس میں کئی باتیں ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے سنت کا معنی سمجھیں. سنت کا معنی لغت میں ڈکشنری میں کہا جاتا ہے چلا ہوا راستہ، الطریق المسلولہ، یعنی جس چیز پر چلا جائے اس کو کہا جاتا ہے سنہ. جس راستے پر آپ چلتے ہیں، زمین پر آپ چلتے ہیں، برابر اس پر آمد و رفت جاری ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سنہ. یہ ہے ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے. لیکن شریعت کے اندر سنہ کہا جاتا ہے تین چیزوں کے مجموعے کا نام سنہ ہے: نبی کے قول، نبی کے فعل اور نبی کی تقریر. ان تینوں چیزوں کا نام سنہ ہے، اور اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے. نبی کے قول، نبی کے فعل اور نبی کی تقریر، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام سنہ ہے. قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر کے جب بھیجا، آپ کو رسالت اور نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے بعد جو کچھ آپ دین کی باتیں بتائیں گے اپنے زبان سے یا اپنے عمل سے یا اپنی تقریر سے، اسی کو کہا جاتا ہے سنہ. قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اپنی زبان مبارک سے کسی چیز کی خبر دیا. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال پیدا ہوگا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں کہ قیامت کے آئندہ مستقبل میں یہ ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں آپ نے مستقبل کی بتائی ہیں اور کچھ گزری ہوئی چیزوں کی باتیں بتائی ہیں. یا کسی چیز کا آپ اپنے زبان مبارک سے حکم دیں، آرڈر دیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے سنہ، وہ بھی سنہ ہے. لیکن اس کو کہا جاتا ہے قولی حدیث یا قولی سنہ. زبان سے آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بھی کسی چیز کی خبر دیا یا امت کو کسی چیز کا حکم دیا، یہ ہے ایک قسم سنہ کی. اور دوسری قسم سنہ کی ہے آپ اپنے عمل کے ذریعے، آپ اپنے کردار، آپ اپنے عمل اور فعل کے ذریعے جو کچھ آپ نے دین کے نام پر کیا اس کو کہا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے سنہ. لیکن اس کو کہا جاتا ہے عملی سنہ، فعلی سنہ، فعلی حدیث. اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے سامنے، آپ کے سامنے کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے کوئی عمل کیا اور آپ کو پتہ چلا، آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو بھی سنہ کے ایک قسم کہا جاتا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے سنہ تقریری، سنہ فعلی، سنہ قولی اور سنہ تقریری. یہ جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے کسی نے کچھ عمل کیا یا اسی طرح سے کچھ اس نے کہا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لیا، اس کو پسند فرمایا، انکار نہیں کیا، اس کو بھی سنت ہوتی ہے. تو ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام کہا جاتا ہے سنہ، اور انہی کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث فعلی، حدیث قولی اور حدیث تقریری. اب مثال سمجھیں، مثال سے بات زیادہ واضح ہوگی. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم لیتے ہیں قولی سنہ، یعنی وہ سنت یا قولی حدیث، وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ بتایا
یا کسی کو کسی چیز کا حکم دیا اور خبر دیا۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو خذوا انی مناسککم، تم حج ویسے کرو جیسے مجھ کو حج کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھیے اس میں نبی علیہ السلام اپنے قول کے ذریعے لوگوں کو کچھ حکم دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے قولی سننا یا قولی حدیث۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے کوئی عمل آپ نے کیا اور دین کا کوئی عمل کیا، آدھا کے طور پر نہیں، عبادہ کے طور پر اجر و ثواب کی نیت سے جو عمل بھی آپ نے کیا اس کو کہا جاتا ہے وہ بھی سننا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں فعلی اور عملی سننا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، آپ حضرات جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے تہجد کی اتنی رکعات پڑھی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تہجد کی اتنی رکعات پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے حج کیا، یا کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام نے 3 رکعات نماز وتر پڑھی، 2 رکعات پڑھ کر کے تشہد کیا، آپ نے سلام پھیر دیا، اور پھر 1 رکعت آپ نے الگ پڑھ لیا۔ اس کو کہا جاتا ہے عملی سننا، اور اسی کو کہا جاتا ہے فعلی سننا، اور اسی کا نام ہے فعلی حدیث اور عملی حدیث۔ اسی طرح سے آئے تیسری قسم جو سننا کی ہے وہ ہے اصل میں تقریری۔ تقریر تو اردو زبان میں کہتے ہیں وعظ و نصیحت کرنے کو، کوئی عالم دین کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلاں صاحب نے تقریر کی، لیکن یہاں جس پر گفتگو ہو رہی حدیث تقریری یا تقریری سننا، وہ اصل میں وعظ و نصیحت کا نام نہیں ہے، یہاں تقریر ہے برقرار رکھنا، اقرار کرنا اور برقرار رکھنا۔ آج نبی علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا یا اس نے کچھ کہا اور آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو برقرار رکھا، آپ نے سکوت اختیار کیا، اس کو پسند فرمایا، اس کو ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ کسی مسلمان نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی فتویٰ دیا، کوئی عمل کیا، کوئی بات کہی، نبی علیہ السلام کے مجلس میں موجود تو نہیں تھا، کسی اور ذرائع سے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ کے علم میں وہ بات آئی کہ ہاں فلاں نے فلاں بات کہی، اس شخص نے ایسا عمل کیا، معلوم ہونے کے بعد آپ نے اس کو برقرار رکھا، سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث تقریری یا سنت تقریری۔ ناظرین، یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام سننا ہے، ہمیں اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ اب آئیں ذرا ایک دوسری چیز ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سننا ہے چاہے قولی ہو یا تقریری ہو یا عملی اور فعلی ہو، تینوں قسم کی جو سننا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں۔ آج ایک ایسے وقت میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آج کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے تو سب سے پہلے سامنے والا پوچھتا ہے اللہ کے رسول نے کیا تو ہے لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا کی سننا چاہے قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، ہمارے پوری امت کے لوگوں کے لیے وہ حجت برہان اور واجب الاتباع ہوتی ہے۔ چنانچہ آئے قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سے نبی علیہ السلام کے قول کی ہمیں اتباع کا حکم دیا جاتا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے فعل اور تقریر کی بھی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اے لوگوں نبی کو اسی لیے بھیجا گیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر اپنے جلیل القدر نبی کا حکم کے متعلق فرمایا، ہارون علیہ السلام کے متعلق، کہ انہوں نے اپنی امت کو حکم دیا فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اے میرے امت کے لوگوں میری اتباع بھی کرو اور میری بات کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرو۔ ناظرین دیکھیے یہاں اللہ کے نبی نے امت کو دو باتوں کو حکم دیا، ایک تو اتباع کا اور دوسرے اطاعت کا۔ اتباع اور اطاعت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آگے آیا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ تو قرآن نے ہمیں دو باتوں کو حکم دیا ہے، نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور نبی کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کہا جاتا ہے نبی کے قول پر عمل کرنا، آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو حکم امتیوں کو دیا، نبی علیہ السلام کو جو حکم امتیوں کو دیا گیا ہے، نبی کے فرمان کی اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اطاعت۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا، اور دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اتباع ہے۔ اتباع کہا جاتا ہے نبی کے نقش قدم پر چلنا، آپ نے جو کیا ہے، جو آپ کا عمل ہے، عملی سننا جو ہم نے جس کو بتایا، عملی سننا پر عمل کرنا اور فرما برداری کرنے کا نام اتباع ہے۔ اطاعت کا تعلق آپ کے قول سے ہے اور اتباع کا تعلق آپ کے عمل سے ہوتا ہے، اور انہی دونوں چیزوں کا حکم سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق کہا، اور سورۃ طٰہٰ کی جو آیت ہے ناظرین وہ بڑی واضح ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، لوگوں میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اسی لیے ہم نے آپ حضرات کے سامنے کہا کبھی مومن کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے نبی نے کیا تو ہے لیکن کیا نہیں ہے۔ کتنی سنتوں کو ہم صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی نے جو کہا ہے اس کو ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو آپ نے کیا ہے ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں۔ یہ فکر اور یہ نظریہ بہت ہی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ماننے والے دو درجے کے تھے، دو قسم کے تھے، ایک تھے اصحاب یعنی آپ ساتھی تھے، اور دوسرے تھے حواری، ان کے نبی کے مخصوص، جیسے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عشرے مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ایک عام صحابی ہیں، تو دو درجے کے صحابہ ہوتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کانوا یقتدون بامرہ ویہتدون بہدیہ، ہمارے نبی کے جو ہر نبی کے جو ساتھی ہوتے تھے، نبی کے امتی اور نبی کے ساتھی نبی کے طور طریقے پر بھی عمل کرتے تھے اور نبی کے حکم کو بھی بجا لاتے تھے، یعنی قولی اور عملی، قولی اور فعلی دونوں قسم کی حدیثوں کی پیروی کیا کرتے تھے۔
لیکن اللہ نے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں اور جو کرتے جو جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے نہیں، کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں اور کرتے ہیں وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کی ہر قسم کی سنت چاہے قول سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو یا آپ کے سامنے کسی مسلمان نے کیا یا کہا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے واجب الاتباع ہوتی ہیں بشرطے کہ آپ کا کوئی عمل آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیوں؟ نبی علیہ السلام کے لیے وہ خاص تھیں، جیسے 4 سے زیادہ بیک وقت میں شادی کرنا آپ نے کیا لیکن مومن کے لیے جائز نہیں، کیوں؟ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ جو چیز آپ کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگی وہ ہر مسلمان کے لیے واجب الاتباع ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو یا تقریر سے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔